کس کی بیوی گھر میں اپنا شوہر ہے مگر بیوہ کی طرح زندگی گزاری؟ کون؟ تو میری بہن گزاری۔ کس کی ماں مر گئی تو اس کے جنازے میں اگر کسی کا بیٹا نہیں آیا تو میرے گھر میں۔ جب اس قانون میں بک ہو کر جیل میں جائیں گے اور 3 سال جیل میں سڑیں گے تب تم کو میری بات کا یقین ہوگا۔ میں کہہ دیا کہ مجلس پیسے لے کے الیکشن لڑتی ہے۔ پھر راہل گاندھی کی بہن صاحبہ آئے، کل میں دیکھا میڈیا نے مجھے بتایا کہ بھائی کہتا ہے کہ مجلس پیسے لے کے الیکشن لڑتی ہے، تو بہن بول رہی کہ اویسی جی تلنگانہ میں کم سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو میں کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے بتانا چاہوں گا، بھائی صاحب آپ مقابلہ اسد الدین سے کر رہے ہیں، کوئی للو پنجو سے نہیں کر رہے۔ یہاں جو کھڑے لوگ ہیں سننا، پبلک کو سنانے ہیں تم۔ تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ پہلے بھائی بہن کو بٹھا کے سمجھا لو، بھائی ایک بات کر رہا اور تم ماموں سے اور اویسی سے مقابلہ کرنے نکل رہے ہو۔ بہن یہ بول رہی کہ یہاں سیٹیں کم کھڑا کرے، بھائی یہ بول رہا ہے کہ پیسے لے کے کھڑا کرتے۔ مجلس اتحاد المسلمین پر یہ ایک الزام۔ دوسرا، بی جے پی کے امت شاہ حیدرآباد کو آئے اور آتے ہی انہوں نے ایسا دکھ رہا تھا کہ انتظار میں تھے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حیدرآباد میں اترتے ہی مجلس کا نام لے لوں۔ حیدرآباد میں اترے اور مجلس اتحاد المسلمین پر 71 باتیں کر دیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم کو موقع ملے تو ہم تلنگانہ سے مسلم اقلیت کا ریزرویشن 4% ختم کر دیں گے۔ مجلس کے وہ تنقید کی اور کہا کہ ہم موقع ملا تو تلنگانہ میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے۔ تلنگانہ میں بی جے پی کا صدر یہ بولتا ہے کہ ہم مسلم اقلیت کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے۔ یہ ان کی باتیں آپ کے سامنے ہیں جو حالیہ 3-4 دن میں میڈیا میں رپورٹ کی گئی اور آپ نے ضرور سنا بھی ہوگا۔ میں آپ کو ایک بنیاد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی مجلس اتحاد المسلمین سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وطن عزیز بھارت میں کبھی بھی آپ کی قیادت نہ رہے۔ بی جے پی اور کانگریس ہرگز یہی نہیں چاہتی کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ایک کمزور اور مگر ایک غیور قوم کی نمائندگی کرتی ہے، جن کو بے زبان کرنے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی، دلتوں کی، کمزوروں کی قیادت کرے، کیونکہ بی جے پی اور کانگریس کو لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بن جائے گی، ان کے لوگ قائد بنیں گے تو پھر ان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نقصان کیا ہوگا کہ کانگریس اور بی جے پی جس کسی ریاست میں اقتدار پر ہے یا بی جے پی وہاں پر ہے، یہ دونوں ہم کو فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں۔ یہ دونوں ہم کو فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں۔ بی جے پی کے سامنے جب اسد الدین اویسی پورے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دلیل کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر بی جے پی کی دھجیاں اڑاتا ہے، مودی کے کمزوریوں کو عوام کے سامنے رکھتا ہے، ٹرپل طلاق کا قانون مودی جی نے 3 مرتبہ لایا اور تینوں مرتبہ میں نے اس ٹرپل طلاق کے قانون کو پڑھ کر ماہرین سے بات کر کے پورے قانونی دلائل کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑا دی، تو بی جے پی کے لوگ پریشان ہو گئے۔ کانگریس کے لوگ تو چھوڑ دیجئے، پھر مودی نے CAA کا قانون لے کر آیا، اٹھا کر تقریر آج بھی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر ہے۔ 6-7 منٹ کی تقریر میں میں نے بھارت کے آئین کے تحت یہ بتایا کہ یہ کالا قانون ہے، یہ قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یہ قانون مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے والا ہے، یہ قانون اگر بھارت میں لاگو ہوگا تو سب سے پہلا ٹارگٹ مسلم اقلیت کو بنایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ
اپنے دادا کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ, برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ, تبھی تم کو بھارت کا شہری قرار دیا جائے گا. میں نے بتایا کہ CAA کو NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا, اور مودی کے 300 MPs کے سامنے میں نے ایک صاف طور پر کہہ دیا یہ قانون کالا قانون ہے, اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا ہوں. تو بی جے پی کو یہ تکلیف پیدا ہو گئی. یہ کون ہے؟ اس کے صرف 2 MP ہیں, اور یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر, مودی امت شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس قانون کے بل کو پھاڑ دیا. پھر یہ لوگ UAPA کا قانون لے کر آئے. کانگریس پارٹی کا دوہرا چہرہ دیکھو آپ. UAPA کا قانون کیا ہے؟ دلی میں کوئی بھی ایک SI انسپیکٹر بیٹھ کر مدارسہ مقتے کے کسی نوجوان کو دہشت گرد قرار دے سکتا ہے. اس کے اوپر اس نوجوان پر کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا. میں نے اس قانون کی دھجیاں اڑا دی اور بتایا کہ یہ قانون استعمال ہوگا تو صرف مسلم اقلیت کے خلاف, دلتوں کے خلاف, آدیواسیوں کے خلاف. اور کانگریس پارٹی, امت شاہ وہ قانون کو لے کر آئے تو کانگریس پارٹی نے اس قانون کی تائید کی. میں نے اپنی تقریر میں ان کانگریس کے 40-45 MPs کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہارے قائدین جب اس قانون میں بک ہو کر جیل میں جائیں گے اور 3-3 سال جیل میں سڑیں گے, تب تم کو میری بات کا یقین ہوگا. تو کانگریس پارٹی کے لوگ کھڑے ہو کر بولے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو. میں نے کہا جتنے قانون ٹاڈا بنا, پوٹا بنا, UAPA بنا, اس قانون کا سب سے زیادہ غلط استعمال کس پر ہوا؟ مجھ پر ہوا. کس کے نوجوانوں کی زندگی برباد ہوئی؟ میرے نوجوانوں کی زندگی برباد ہوئی. کس کے بچے یتیمی میں اپنی باپ کی زندگی میں یتیمی کی زندگی گزارے؟ تو میرے بچے. کس کی بیوی گھر میں اپنا شوہر ہے مگر بیوہ کی طرح زندگی گزاری؟ کون؟ تو میری بہن گزاری. کس کی ماں مر گئی تو اس کے جنازے میں اگر کسی کا بیٹا نہیں آیا